انسان کی جلد انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ لما شہدتم علینا، تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ پہلا گواہ کیا ہے؟ مکان، جگہ۔ دوسرا گواہ کیا ہے؟ زمان۔ اللہ اکبر۔ تیسرا گواہ آدمی کی اپنی زبان، اللسان، انسان کی زبان بھی اس کے خلاف گواہوں میں شامل ہے۔ قرآن میں کہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اچھا بھلا بندوں کو چپ چاپ رشوت پکڑ لے گا، اس لیے گناہ چھوڑنے کی پریکٹس کرنی۔ یہ کیسے پریکٹس ہوگی؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے جب میں گناہ کرتا ہوں نا تو میرے اوپر کتنے لوگ گواہ بن رہے ہیں۔ ہمیں شرمندگی کس بات کی ہوتی ہے؟ یار مجھے فلاں غلط کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، مجھے غلط کام کرتے ہوئے کوئی دیکھ ہی ہوتا ہے نا، یہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ گواہ بن جاتے ہیں۔ پھر بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، مجھے فلاں بندے نے دیکھ لیا، میرے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم نے گناہ کرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ میرے اوپر کتنے گواہ بن رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ قرآن کی کئی آیات گواہ ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اوپر کتنے گواہ بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو میدان حشر میں اس کے اوپر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ کتنے گواہ پیش ہوں گے؟ جن کی گواہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بندہ کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ہر ایک گناہ کے کتنے گواہ بن جاتے ہیں؟ 8 گواہ۔ سب سے پہلے المکان، جس جگہ گناہ کیا نا اس جگہ زمین گواہ بن جائے گی۔ قرآن واللہ نے کہا سورۃ الزلزال میں یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنے اندر کی باتیں آ کر بتائے گی۔ کسی کو نہیں پتا تھا، فلاں جگہ چھپ کر گیا یہ زمین کا ٹکڑا، میں گواہ ہوں نا، میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، پہلا گواہ۔ دوسرا گواہ الزمان، جس وقت گناہ کیا نا، جس وقت ظہر کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دن کا وقت تھا، اللہ اکبر، وہ گواہ بن جائے گا۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں ما من یوم الا ینادی انی یوم جدید وانی علی ما یعمل فی شہید۔ ہر دن یہ پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، میرے اندر جو بھی کام کیا جائے گا، جو بھی عمل کیا جائے گا، میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ میں مثلا ظہر کا وقت تھا، فلاں بندے نے میرے اندر فلاں گناہ کیا تھا، یہ دوسرا گواہ۔ پہلا گواہ کیا ہے؟ مکان، جگہ۔ دوسرا گواہ کیا ہے؟ زمان، اللہ اکبر۔ تیسرا گواہ آدمی کی اپنی زبان، اللسان، انسان کی زبان بھی اس کے خلاف گواہوں میں شامل ہے۔ قرآن میں کہا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، یہ کیا کیا کرتوت کرتے رہیں گے۔ چوتھے گواہ الارکان، جسم کے جتنے اعضاء ہیں نا، اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے کہا پھر ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے زبان بند کر دینی ہے۔ وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کہے گا اس نے مجھ سے ظلم کیا، یا ہاتھ کہے گا اس نے مجھ سے رشوت لی، یا ہاتھ کہے گا کہ اس نے کیا کیا؟ مجھ سے گناہ کی۔ یہ کان کہیں گے اذان کو سنا مسجد نہیں آیا، دین کی دعوت سنی لیکن قبول نہیں کی۔ جتنے جسم کے ارکان ہیں نا وہ سارے کے سارے انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ چوتھا گواہ یہ بن جائے گا، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن کا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی جلد کو کہے، یہ جلد انسان کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ انسان کے خلاف گواہ بن کر کروں کہ لما شہدتم علینا، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ انسان کی جلد جب انسان کو کہے تو میرے خلاف گواہی نہ دے، تجھے تو میں نے سنوارنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کیا، کیا کیا کیا، میں تو اس جلد کو خوبصورت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو جائیں، میں گناہ کی طرف چلے جاؤں، تیرے لیے تو میں نے اتنی کوششیں کی، تو بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ انسان کی جلد انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ لما شہدتم علینا، تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہو۔ پانچواں الملکان، 2 فرشتے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی میرے اور آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گے، ہماری ایک ایک چیز کی گواہی دیں گے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے کہا میں نے تمہارے اوپر 2 نگران مقرر کیے ہیں، 2 فرشتے نگران۔ جیسے امتحان میں نگران نہیں ہوتا، سپروائزر ایک ہوتا ہے، چیک کرتا ہے کوئی بندہ غلط کام، ایسے اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر دیے اور ہمیں بتا بھی دیا ہے، یعنی کہ بغیر بتائے مقرر کیے ہیں، ہمیں بتا بھی دیا میں نے 2 فرشتے تمہارے اوپر مقرر کر دیے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کرامن کاتبین، بڑے معزز لکھنے والے ہیں، غلط چیز لکھتے نہیں ہیں۔ اتنی سی بھی نیکی کرو وہ بھی لکھیں گے، اتنی سی بھی برائی کرو وہ بھی کیا کریں گے؟ لکھیں گے۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا، غلطی کر دو گے، لیکن لکھنے والے نے کیا کر دیا؟ لکھ دیا۔ کتاب بن رہی ہے، کتاب بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، یہ 5ویں گواہ ہوں گے انسان کے گناہ پر۔ 5واں گواہ کیا ہے؟ 2 فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو وہ جانتے ہیں سارے کاموں کو، یعنی تمہارے خلاف دستاویز بن گئی ہے۔ 7ویں گواہ، اللہ اکبر، 6ٹھے گواہ الدیوان، انسان کا نامہ اعمال ایک دستاویز بن گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے نا اقرا کتابک، چھوڑ ساری باتوں کو، خود پڑھ۔ بندہ کہیں گا ہاں یہ انسان پتہ کیا کہے گا قیامت کے دن؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کے نام اعمال برے ہوں گے نا، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش ہمیں یہ کتاب ملتی نہیں نا، اس میں تو کوئی چیز رہی ہی نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ کہیں گے نا، اور ان کے اعمال کی کتاب اللہ قیامت کے دن ان کے سامنے رکھ کر انہیں خود کہیں گے اقرا کتاب، خود پڑھو یار، خود پڑھو، یہ تمہاری کتاب ہے، خود پڑھ لو اپنے کرتوت۔ پتہ کیا کہیں گے؟ جتنے مجرم ہوں گے نا، وہ کہیں گے کہ اس کے مندرجہ جزات سے خوفزدہ ہو کر کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں چھوڑا بلکہ ہر ایک کام کا احاطہ کر لیا ہے۔ میں نے تو صرف ایسے دیکھا تھا، اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے تو ہاتھ ایسے ہلایا تھا، وہ بھی لکھا گیا ہے، میں نے زبان ویسے ہلائی تھی، وہ بھی لکھی گئی ہے، میں نے تو قلم ایسے ہلایا تھا، وہ بھی لکھا گیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارے رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ نے کہا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے گناہوں کے 7ویں گواہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عام شہادت تھی، انسان کی گواہی، زبان کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، یہ عام شہادت تھی۔ خاص ترین شہادت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ قرآن میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر یہ لوگ سوچ کر رکھیں اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت کے خلاف ان کے نبی گواہی دیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ نبی کا حق بنتا ہے، نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سب سے پہلے گواہی کیا دیں گے نبی؟ اللہ میں نے قرآن ان کے اندر چھوڑا تھا، انہوں نے اس کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، قسم اٹھانی ہوتی تب کیا کرتے تھے؟ کسی سچ اگلوانا ہوتا تب قرآن لاتے تھے، ویسے ان کو قرآن کی تلاوت کا شوق نہیں تھا، ان کے اندر قرآن کی تلاوت کا ذوق ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ 8واں گواہ پتہ ہے کون ہوں گے؟ خود اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کی ذات 8ویں گواہ گناہ پر بن جائے گی۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو جو کام تم کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال، اتنے گناہ میرے خلاف اتنے گواہ بن رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے، میں گناہ چھوڑ کیوں نہ دوں؟